بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نکاح آسان تحریک کی وساطت سے پورے ملک میں بلکہ دنیا بھر میں ایک تحریک جاری ہے کہ بچوں کی شادیاں جلدی جلدی کی جائیں، رسم و رواج سے پاک کی جائیں، سنت کے مطابق سادہ شادی کو سادہ بنایا جائے تاکہ وہ انتہائی بابرکت بن جائے۔ اور تیسرا جو ہے نا، عمر کے ہر حصے میں شادی کے ساتھ رہا جائے، کوئی مرد کوئی عورت بے نکاح نہ رہے۔ چوتھی یہ بات کہ چونکہ عورتیں بہت زیادہ ہیں، کروڑوں عورتیں مردوں سے زیادہ، سارے مرد نکاح کر لیں، کوئی شیخ رشید کے پیروکار نہ بنیں، سب کے سب سنت کے مطابق النکاح من سنتی، اس پہ عمل کرتے ہوئے اس سنت کو اپنا لیں تو بھی کروڑوں عورتیں بچ جائیں گی۔ وہ جو بچیں گی ان کے لیے یا تو وہ حلال راستے اختیار کرتے ہوئے دوسری تیسری چوتھی بیوی بنیں، یا پھر غلط راستوں پہ نعوذ باللہ چلیں، یا پھر تیسری صورت گھروں میں گھٹ گھٹ کے مریں۔ ان تینوں صورتوں میں سب سے بہتر صورت وہی ہے جس کی اللہ نے قرآن میں اجازت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا، خلفائے راشدین نے، تمام صحابہ کرام نے، اور پوری دنیا کے مسلمان اب بھی عمل کر رہے ہیں۔ جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے بر صغیر، تو وہی ہم ہندوؤں کی نسل ہیں، ہندوؤں سے ہم مسلمان ہوئے، ہمارے آباء و اجداد، تو وہ ہم میں جراثیم پائے جاتے ہیں۔ تو اس موضوع پر ہمارے محترم حضرت علامہ صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، اس میں میں حضرت سے درخواست کروں گا اس موضوع پر مختصر اور خوبصورت سا کچھ ارشاد فرما دیں۔ اچھا، ایک بات میں لیتا ہوں، بچوں کی شادیاں جلدی کرنا کتنا ضروری ہے، اس پر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ کہ علامہ صاحب آپ نے ہمیں چند گزارشات پیش کرنے کے لیے آپ نے ہمیں یہ مدعو فرمایا، تو آپ کا شکریہ۔ اس والے سے جو آپ نے یہ تحریک شروع کر رکھی ہے اور یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اور ہماری نسل نو کو فحاشی، عریانی، بے حیائی اور بدکاری سے محفوظ کرنے کے لیے جو آپ نے جو سٹرگل، جو جد و جہد، جو کوشش آپ نے شروع کی ہے، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مزید بھی آگے آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہاں پہ دو تین باتیں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور پر ہم جو ٹرینڈ چل رہا ہے، ہمارا جو ایک طریقہ کار ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں چل رہا ہے، اور جو ہمارے یہاں سوچ ایک فکر پائی جاتی ہے کہ جناب بچہ جو ہے جوان ہو، پڑھے گا، پڑھنے کے بعد پھر نوکری جاب کرے گا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، اپنا گھر بنائے گا، پھر اس کے بعد کیا کریں گے، یہ شادی کریں گے۔ اس طرح کی جو شرائط یا کنڈیشنز وغیرہ دین اسلام کے اندر کہیں میں نہیں ملتی۔ اس طرح کی جو سوچ ہے، اس طرح کی جو فکر ہے، یہ دین میں ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ بلکہ جو میں ابھی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اور ہم کہتے ہیں جی بچہ جناب ابھی کمائے گا نہیں تو کھائے گا کہاں سے؟ بھئی جس نے، ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ رازق اور رزاق اللہ کی ذات ہے، اور سب سے بہترین رزق دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن ابھی ماں کے پیٹ میں تھے تو اس وقت یہ ہمارا رزق لکھ دیا گیا، اور پھر جس نے ہمارے گھر میں آنا ہے، ہماری بیوی بن کے آئے گی اور رفیقہ یا حیات بن کے آئے گی، تو ظاہر ہے وہ بھی پیدا ہوئی ہے نا، اس کا بھی رزق اللہ نے آلریڈی لکھا ہوا ہے، تو ظاہر ہے اس نے کہ ہمارا آگے نہیں کھانا بلکہ اللہ کا جو لکھا ہوا رزق ہے اس نے وہی کھانا ہے۔ اور نمبر ایک، اور ہم کہتے ہیں جناب یہ وہ آگے جناب کھائیں گے کہاں سے، اس کو کھلائیں گے کہاں سے، گھر کیسے چلے گا اور نظام کیسے چلے گا، لائف کیسے چلے گی؟ تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ تم کیا کرو کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم کیا کرو، یہ جو آزاد عورتیں ہیں یا جو لونڈیاں ہیں، تم ان کے کیا کرو، نکاح کرو، ان کے نکاح کرو۔ اور نکاح کرنے کے بعد اگر تم کیا ہو، اِن یکونوا فقراء، اگر تم فقیر ہو، اگر تم محتاج ہو، اگر تم غریب ہو، اللہ کیا کرے گا، اس نکاح کی برکت سے اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی فرما دے گا۔ یہ قرآن کی آیات میں اللہ فرما رہا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کی گارنٹی ہے، اللہ ضمانت دے رہا ہے کہ اگر تم نکاح کرو گے، خواہ لونڈی سے کرو خواہ وہ آزاد سے کرو، پہلا حکم ہے کہ تم نکاح کرو ان لوگوں کا۔ اس میں کوئی ایج فیکٹر ہمیں نظر
کوئی قرآن کریم میں کوئی ایج کے حوالے سے، ہاں شرعی بلوغت تو ظاہر ہے وہ تو شرط ہے، یعنی بلوغت کے بعد جب لڑکا لڑکی اور سمجھ بوجھ ہو، ان کے اندر شعور ہو، ان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ موجود ہو تو ان کی شادی کر دینی چاہیے، نمبر 1۔ اور اب اس میں اس بات کا بھی حل آ گیا کہ جو ہی بچہ جوان ہو، بچی جوان ہو، جس طرح ہمارے جنوبی پنجاب کے اندر یا سندھ کے ایریاز کے اندر جلدی شادی ہو جاتی ہے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں اور ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو جو لبرل طبقہ ہے نا، وہ تو اس کی جناب وہ کیا کرتا ہے، اس کی جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بتاتا ہے، وہ اس کے جناب جو منفی پہلو ہیں، نیگیٹو پہلو ہیں وہ بتاتا ہے کہ جی چھوٹی عمر میں شادی کریں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لیکن ہماری دین اور شریعت اور جو پریکٹیکلی ہمارا جو تجربہ ہے، جو مشاہدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے بڑے اچھے نتائج معاشرے میں برآمد ہوتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جہاں تک رزق کی بات ہے، اس میں یہ بھی آ گیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم فقیر ہو، فقیر سے مراد غریب ہو، محتاج ہو، تم شادی کرو گے، نکاح کرو گے، سنت مصطفیٰ سمجھ کے کرو گے، فریضہ خداوندی سمجھ کے کرو گے، اللہ تمہیں غنی فرما دے گا۔ اور دوسرا حدیث پاک میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التمسوا الرزق بالنکاح، کہ تم کیا کرو، رزق نکاح کے ذریعے تلاش کرو۔ جتنا تم نکاح کرتے چلے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کے اندر بھی فراوانی اور وسعت عطا فرماتا چلا جائے گا۔ تو یہ 2 چیزوں کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ نکاح کے اندر تاخیر کی جاتی ہے، لیٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ شرعی لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نظریے اور اس فکر کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ یہ جو لڑکی دعا زہرا کراچی سے بھاگ کے آئی، اس نے 14 سال کی عمر میں یہاں لاہور آ کے شادی رچائی اور سوشل میڈیا میں بڑا طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے۔ 15 سال کی لڑکی نے اپنے اس کے ساتھ مل کے باپ کو قتل کر دیا۔ اس قسم کے واقعات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جی یہ بڑا اہم سوال ہے، اور میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کورٹ میرج جو شادیاں ہیں، آخر اس کی نوبت کیوں پیش آ رہی ہے کہ لڑکیاں گھر سے نکل کے اپنے والدین پیرنٹس کی بغیر اجازت کے ٹھیک ہے شادیاں کیوں کر رہی ہیں؟ وجہ ہے اس کی نا یہی کہ اگر ماں باپ نے ٹائم پر اور وقت پر، اور یہ جو صنفی جو جنسی خواہشات ہیں تو ظاہر ہے یہ ہر انسان کے ساتھ ہیں، مرد ہو یا خواہ عورت ہو۔ اگر اس لیے کہا گیا اگر ماں باپ جو ہے اگر اس کے نکاح میں تاخیر کرتے ہیں، میں بہت بڑی اہم بات کر رہا ہوں اسی تناظر میں، اگر ماں باپ نکاح کے اندر تاخیر کرتے ہیں، بلا وجہ کرتے ہیں، بغیر عذر کے کرتے ہیں، بلا عذر شرعی کرتے ہیں، تو شریعت یہ کہتی ہے اگر اس کے بعد خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے بچہ یا بچی اگر وہ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں، اگر وہ غلط کام کر بیٹھتے ہیں اور غیر شرعی کام کرتے ہیں، تو اس کا جو سارے کا سارا وبال ہے وہ ماں باپ پر بھی آئے گا۔ انما اسمہ علی ابیہ، جی تو وہ حدیث پاک ہے کہ اس کا جو وبال ہے اس کے باپ پر آئے گا، اس کے پیرنٹس پہ آئے گا، کیونکہ اگر یہ وقت پر ان کی شادی کر دیتے تو یہ ایک تو ماں باپ اس داغ ندامت سے بچ جاتے، دوسرا بچے جو ہیں ان کے کردار کی بھی حفاظت ہو جاتی، ان کے کریکٹر کی بھی حفاظت ہو جاتی۔ تو آئے روز میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے واقعات کو کہ جناب وہ فلاں لڑکی جو ہے وہ بھاگ گئی ہے، فلاں لڑکے سے کورٹ میرج کر لیا ہے۔ تو ظاہر ہے اس لیے اللہ کے پیارے محبوب نے دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، اور وہ نکاح بابرکت والا ہے، بابرکت ہے جس کے اندر کیا ہو، آسانی ہو۔ تو اس لیے یہ جو جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ماں باپ پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کی عورت شادیاں نہیں کریں گے تو ظاہر ہے اب وہ کب تک وہ اپنے جو خواہشات ہیں، صنفی خواہشات ہیں، جنسی ان کی خواہشات ہیں، کب تک وہ ان کا گلا دبائے رکھیں گے۔ جناب محترم، گزارش یہ ہے کہ اس وقت پورا ملک سیلاب کی زد میں ہے اور کروڑوں پاکستانی ہمارے بھائی بہنیں متاثر ہیں اس وقت، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اچھا یہ میں جو بات کرنے لگا ہوں، آپ ماشاءاللہ اہل علم حضرات ہیں آپ سب، تو اس میں مجھے آپ ٹوک سکتے ہیں بلا تکلف۔ اگر یہ بات آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی کے خلاف لگے تو آپ ضرور ٹوکیے اور اصلاح فرمائیے۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ دردناک عذاب ہوگا۔ جو بچوں کی شادیاں جلدی نہیں کرتے اور بچیوں کو شادی کا شدید تقاضا ہو اور موبائل نے جلتی پر تیل کا کام کر رکھا ہو، ایسے زمانے میں بچیوں کو مخلوط تعلیمی اداروں میں بھیجنا یہ گویا کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانے کی چاہت ہے یہ نہیں؟ بالکل مترادف ہے۔
تو اس کی وجہ سے دنیا آخرت میں دردناک عذاب کی دھمکی ہے۔ اور جو لوگ شادیوں کو، ہمارا دوسرا نقطہ ہے شادیوں کو رسم و رواج سے پاک سنت کے مطابق سادہ کرو، یہ ہماری نکاح آسان تحریک کا پیغام ہے۔ جو لوگ رسم و رواج میں جکڑتے جا رہے ہیں، ہندوؤں کی رسمیں لے لیں، عیسائیوں کی رسمیں لے لیں، رسموں سے اتنا جکڑ دیا کہ شادی اتنی مشکل مہنگی بن گئی، جب تک 10 15 20 لاکھ نہ ہوں اس وقت تک شادی کا سوچ نہیں سکتا بندہ۔ اور ابھی اس وقت صورتحال مہنگائی کی یہ صورتحال ہے، تو اب اس وقت یعنی شادی اتنی مشکل مہنگی بن چکی ہے کہ یعنی اس کے برعکس گناہ آسان ہو چکے ہیں۔ تو اب جو لوگ شادی کو مشکل مہنگا بناتے جا رہے ہیں، رسم و رواج میں جکڑتے جا رہے ہیں، وہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ کیوں جی؟ جی شکریہ، آپ نے ایک ہی سوال میں کئی سوالات آپ نے پوچھے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ فرداً ایک ایک کر کے میں تھوڑا مختصر عرض کرتا چلوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ہے مخلوط تعلیم کی بات، ظاہر ہے تو وہ تو شروع سے ہمارے جو اہل علم ہیں، علماء کرام ہیں، اور جو سنجیدہ طبقہ ہے، جو اہل دانش ہیں، انہوں نے شروع سے اس بات کی مخالفت کی ہے کہ بالکل ظاہر ہے جب آپ مخلوط تعلیم دیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب آگ اور پانی، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اب ظاہر جنسی اور جو ایک صنفی معاملات ہیں وہ مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے، ان کو سنبھالنا بچوں کے لیے جتنا مرضی۔ ہاں کوئی بڑا متقی پرہیزگار ہو کہ وہ اس ماحول میں جا کر بھی، ہم جانتے ہیں لمس کو جانتے ہیں، دیگر جو انسٹیٹیوٹ ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، ان کے ماحول کو جانتے ہیں، اور بہت جو ہمارے نوجوان بھی تشریف فرما ہیں، یہ بھی ظاہر ہے اس فیلڈ سے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے۔ میں خود ذاتی طور پر اے لیول کے بچوں کو جانتا ہوں، تو وہ ٹھیک ہے مسائل نہیں، اپنے مسائل ذکر کرتے ہیں۔ یہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ سر ہمیں خود ٹیچر کو کہنا پڑا ہے کہ میں مسئلہ یہ ہے کہ مہربانی کریں آپ اپنا لباس تو پورا پہن کے آئیں، اپنا ڈریس تو پورا کریں، ہم پڑھیں یا آپ کو دیکھیں۔ یہ ان کے جملے ہیں، میں اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کو کہنا پڑا۔ تو اس لیے میں کر رہا ہوں کہ جب اس طرح کے ماحول ہوگا، اس طرح کے معاملات ہوں گے تو ظاہر ہے بچوں کا بچنا بہت ہی مشکل ہے۔ باقی ہم اس لحاظ سے تعلیم کو تو ظاہر ہم نہیں اس کو نہیں کر سکتے۔ شادی کر کے تعلیم، اچھا، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ شادی کے حوالے سے، زیادہ شادیاں کرنے کے حوالے سے، اس میں پہلی بات ہے ہمارے دین نے، قرآن نے جو کہا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، مرد کے لیے 4 شادیاں کرنے کا جو حکم ہے، یہ کیا ہے؟ حکم ہے، ٹھیک ہے، وہ کیوں دیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب اگر ہم اس ماحول کو سمجھیں اور اس حدیث پاک کو سامنے رکھیں کہ کیا ہوگا قرب قیامت، عورتیں کیا ہوں گی؟ زیادہ ہوں گی، مرد کیا ہوں گے؟ کم ہوں گے۔ تو اب اسی کو مینیج کرنے کے لیے 1450 سال پہلے اللہ نے ہمیں کیا دیا، اس کا حل پیش فرما دیا ہے۔ اگر ایک ایک کریں گے تو ظاہر ہے اب باقی جو خواتین ہیں، اور ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں کتنی ہماری بہنیں، ہماری بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ہاتھ پیلا کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، مطلقہ ہیں، بیوہ ہیں یا کواری ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن ان کو مناسب رشتے نہیں مل رہے۔ اور جو مالدار سرمایہ دار طبقہ ہے جو 4 شادیاں کر سکتا ہے، ان کو تحفظ فراہم کر سکتا ہے، اور وہ ان کو دینے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ ان کی پراپرٹی میں حصہ دار بن جائیں گی، ان کی پراپرٹی میں حصہ دار بن جائیں گی، اور اپنی پراپرٹی میں حصہ دار بننے سے بچانے کے لیے ہماری خواتین جو ہیں وہ بھی کیا کرتی ہیں، اجازت نہیں دیتی، اور جو شوہر صاحب ہیں وہ بھی ہمت نہیں کرتے۔ اس لیے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آہستہ آہستہ اس قوم کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ رسول نے جو ہمیں احکام دی ہیں اسی میں ہی فلاح ہے، اسی میں ہی نجات ہے، اور اسی کو ہم فالو کریں گے، اس کو مضبوطی سے قرآن و سنت کو پکڑیں گے تو ہم معاشرے کو جنت نظیر بنا سکتے ہیں۔ ادروائز یہی ماحول رہا تو یہ جو عذاب آ رہے ہیں، آفات آ رہی ہیں، اجتماعی آزمائش آ رہی ہیں، تو یہ قوم بھگتتی رہے گی۔ اس کے لیے اجتماعی توبہ و استغفار کی بھی کیا ہے، یہ ضرورت ہے۔ آپ دعا کروا دیجیے۔ بہت شکریہ جناب، اللہ پاک ہمارے اس ادارے کو قبول فرمائے۔ آپ دعا فرمائیں، آپ فرمائیں۔ نہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، پروردگار عالم، کہ علامہ صاحب کی حکم پر ہم یہاں پہ حاضر ہوئے، مولا کریم جو کام یہ کر رہے ہیں مولا تیری مخلوق کی خدمت کے لیے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، یا رب العالمین انہیں ان کے مقاصد میں، نیک مقاصد میں انہیں کامیابیاں عطا فرما۔ مولا کریم یہ مخلوق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں مولا، تو ان کے کام میں آسانیاں پیدا فرما، ان کے اخلاص میں، للہیت میں مزید برکتیں عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔
ہر قسم کے شیطانی ہتھ کنڈوں سے، شیطانی راستوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہماری قوم کو، ہماری نوجوانوں کو مولا کریم صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پر ہمیں استقامت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا